بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم یو آل. سو آج ہم بات کریں گے ویری امپورٹنٹ ٹاپک اباؤٹ دا آئیڈینٹیفیکیشن آف ویریبلس. ویریبلس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کی کلاس میں کہ ویریبلس کیا ہے, کتنے اس کے ٹائپس ہیں, اور ہر ویریبل کو ہم نے کیسے جج کرنا ہے, کیسے میئر کرنا ہے. سو دیر آر 3 ٹائپس آف ویریبلس, دیٹ از ڈیپینڈنٹ ویریبل, انڈیپینڈنٹ ویریبل اینڈ کنٹرولڈ ویریبل. So what is the dependent variable? Dependent variable is a variable that is measured or observed. That variable that is measured or observed. These measurements are often repeated because they make your data more reliable. میں سمجھاتا ہوں آپ کو ایگزامپل سے. What are the independent variables? The variables that are changed in your experiments to see what effect it has on the dependent variables. And the third type is the controlled variable. Those variables that are kept the same or constant throughout your experiment so as not to affect the dependent variables. کیسے آپ نے اس کو اس کی پہچان کرنی ہے 3 ٹائپس آف ویریبلس کی آپ کے ایکسپیریمنٹ میں. Now you will be entering into your research. Yeah, maybe you have already entered into your research. So you will have 3 types of variables in your research. That is the dependent variable, independent variable and controlled. Dependent وہ ہے, میں آپ کو سادہ الفاظ میں اگر سمجھاؤں کہ جس کا انحصار ہوتا ہے دوسری چیز پہ, وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. انڈیپینڈنٹ وہ ہے, جیسے کہ سادہ انگلش میں, جس کا دوسری چیز پہ انحصار نہیں ہوتا. اور کنٹرول جو کہ کانسٹنٹ رہتا ہے. میں یہ مثال دوں کہ جیسے آپ ابھی پڑھ رہے ہیں, سو یو آر پیئنگ یور فی, یور ٹیوشن فی. سو موسٹ آف یو آر ناٹ آن جاب. آپ کی ٹیوشن فی کون پے کرتا ہے؟ by parents. Your tuition fee is paid by your parents or your brother and sisters elder. So in this case you are dependent on your parents. In terms of money you are dependent on your parents, whereas your parents are independent of you in terms of money. آپ کے پیرنٹس آپ سے پیسے نہیں چاہتے, آپ ان سے پیسے لیتے ہیں. So you are dependent on your parents. Your parents are independent in terms of money. Right? اسی طرح جب ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو ہماری کچھ چیزیں ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, کچھ ویریبلس, کچھ ہمارے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں. اگر ہم نے ایک اینیمل کی ایک فارم میں ہم ریسرچ کر رہے ہیں اور ہم نے اینیملس کی پروڈکشن دیکھنی ہے, ان کی ملک پروڈکشن, تو ملک پروڈکشن اور دوسرا ہے نیوٹریشن. آپ کے خیال میں ملک پروڈکشن ڈیپینڈنٹ ہوگی کہ انڈیپینڈنٹ ہوگی؟ ملک پروڈکشن ڈیپینڈنٹ ہے, ویری گڈ. اور نیوٹریشن کیا ہوگی؟ انڈیپینڈنٹ ہوگی. مطلب ملک کا انحصار تو اس بات پہ ہے کہ اس کو خوراک ملتا ہے کہ نہیں, اور کس درجے کا, کتنا اچھا خوراک اس کو ملتا ہے, اس کی نیوٹریٹیو ویلیو کتنی ہے. تو ملک از ڈیپینڈنٹ آن نیوٹریشن, whereas nutrition is not dependent on milk. سمجھ آ رہی بات کی؟ اسی طرح گروتھ ہے, بچی کی گروتھ ہے یا پلانٹس کی گروتھ ہے. تو گروتھ جو ہے ورسز اگین کوئی آپ اس کو فار ایگزامپل ایک پلانٹ ہے, آپ اس کو فرٹیلائزر دے رہے ہیں, نائٹروجن, فاسفورس یا جو بھی فرٹیلائزر ہے آپ اس کو دے رہے ہیں. سو جو گروتھ ہے وہ کیا ہے؟ ڈیپینڈنٹ ہے. جو فرٹیلائزر آپ اس کو دے رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے. آپ اس کو پانی دے رہے ہیں, فرٹیلائزر دے رہے ہیں, دیٹ از انڈیپینڈنٹ. پانی پہ گروتھ کو کوئی اثر نہیں ہو رہا, جبکہ گروتھ پہ پانی کا اور فرٹیلائزر کا اثر ہو رہا. سمجھ آ رہی بات کی؟ سو آپ نے آپ کے تقریباً جتنی بھی آپ کے ایکسپیریمنٹس ہوں گے اس میں آپ کے ڈیپینڈنٹ ویریبلس بھی ہوں گے اور انڈیپینڈنٹ ویریبلس بھی ہوں گے, اور ساتھ ہی ساتھ اکثر لوگ اس کو مس کر لیتے ہیں, کنٹرول. آپ نے اپنے ایکسپیریمنٹ میں کنٹرول بھی رکھنے ہیں. اگر آپ نے ایک گروپ بنایا ہے, کوئی 10 پلانٹس ہیں, آپ اس کو فرٹیلائزر بھی دے رہے ہیں, پانی بھی دے رہے ہیں, لائٹ بھی ان کو ایکسپوجر ہو رہی ہے لائٹ کو,
تو یہ تو آپ کی ایکسپیریمنٹ ہے. سائڈ وائز آپ کنٹرول رکھیں گے جس کو آپ یہ نہیں کھلا رہے ہیں, یہ فرٹیلائزر وغیرہ آپ اس کو نہیں دے رہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ تبھی جا کے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ وہ پلانٹس جن کو آپ فرٹیلائزر دے رہے ہیں ان کی گروتھ کیسی ہو رہی ہے, اور وہ پلانٹس جن کو آپ نے کانسٹنٹ رکھا ہے, جس کو آپ نہیں دے رہے یہ چیزیں, تو ان کی گروتھ کیسی ہے. دن جا کے آپ کہیں جا کے کمپیئر کرتے ہیں. اسی طرح جو ملک پروڈکشن ہے, آپ کچھ اپنے اینیملز رکھ لیے, ایک دو کوہورٹ آپ نے رکھ لیے, ایک دو گروپ آپ نے رکھ لیے. ایک کو آپ زیادہ ونڈا کھلا رہے ہیں کسی ایک کمپنی کا, دوسرے کو آپ کسی دوسرے کمپنی کا فیٹ اور ونڈا یہ چیزیں کھلا رہے ہیں خوراک. تیسری کو آپ نے کانسٹنٹ رکھا, اس کو جو آلریڈی جو آپ کی پلان ہے, فیڈنگ پلان ہے, آپ اس کے اکارڈنگلی کھلا رہے ہیں. سو ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس ونڈے کا اثر جو ہے زیادہ ہے اینیمل پہ, اس کمپنی کے ونڈے کا یا اس کمپنی کے ونڈے کا زیادہ ہے. یہ آپ کے ساتھ کانسٹنٹ ہے. تو تب جا کے آپ کمپیئر کرتے ہیں اپنے ریزلٹس کو, اینڈ دیٹ گیوز یو اے کلو, دیٹ گیوز یو ریزلٹس اینڈ فائنڈنگس, جس کو انٹرپریٹ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس فیڈ کا, اس نیوٹریشن کا ایفیکٹ زیادہ ہے. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو کیپ دا کنٹرول. اور اکثر آپ کے بایولوجیکل ایکسپیریمنٹس میں آپ پازیٹیو کنٹرول بھی رکھتے ہیں. اگر آپ نے بیکٹیریا لگائی ہے, کلچر کی ہے, تو ضروری ہے کہ آپ پازیٹیو کنٹرول بھی رکھیں اور نگیٹیو کنٹرول بھی رکھیں. یا اگر آپ PCR کر رہے ہیں تو آپ سے یہ کہا جائے گا, یہ مانگا جائے گا کہ آپ نے بینڈز دکھا دیے کہ آپ کے پاس بینڈز آ رہے ہیں اپنے فریگمنٹ کے, لیکن اٹس امپورٹنٹ یو مسٹ ہیو اے پازیٹیو کنٹرول. اس کے بینڈ آف کورس آئیں گے کیونکہ وہ پازیٹیو ہے, وہ آپ کے پاس پازیٹیو کنٹرول ہے. اور دوسرا آپ کے پاس ہونا چاہیے نیگیٹیو کنٹرول. نیگیٹیو کنٹرول میں آپ جسٹ سمپل ڈسٹل واٹر رکھ لیجیے, تو نیگیٹیو کنٹرول میں آپ کے پاس ریزلٹ نہیں آئے گا, بیکاز اٹ از نیگیٹیو کنٹرول. پازیٹیو کنٹرول میں آف کورس آپ کے پاس ریزلٹ آنا چاہیے. اور جو آپ کی ایکسپیریمنٹ ہے اٹ ڈیپینڈس کہ اگر آپ کے پاس ریزلٹس آ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی آ سکتے. بات کی سمجھ آ گئی؟ آل گڈ, تھینک یو.